ایک مشہور مغربی نظریہ جب اردو دنیا تک پہنچا تو صرف ترجمہ نہیں ہوا بلکہ ایک پوری فکری روایت سے ٹکرا گیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے سیموئل ہنٹنگٹن کے مشہور نظریے تہذیبوں کے تصادم سے۔ اس نظریے میں کہا گیا کہ اب دنیا ثقافت اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ اور لفظ تصادم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے دانشوروں کو یہ نظریہ کتنا چبھا۔ اس کے جواب میں ایک زبردست فکری رد عمل آیا اور ایک نیا بیانیہ تیار ہوا۔ اچھا، اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے دو بہت اہم اردو الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا لفظ ہے تہذیب، یعنی کسی بھی معاشرے کی ظاہری مادی ترقی، اور اس کے مقابلے میں ہے ثقافت، کہ معاشرے کی اندرونی روحانی بنیاد ہے، اس کا اخلاقی نظام۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ثقافت روح ہے اور تہذیب اس کا جسمانی اظہار۔ ہنٹنگٹن نے تو الزام ثقافت پر ڈالا، مگر ناقدین نے کہا اصل وجہ معاشی اور سیاسی ناانصافی ہے، یعنی یہ کمزور ملکوں کو لوٹنے کے پرانے کھیل کے لیے ایک نیا بہانہ تھا۔ مغربی تہذیب کو ایک شجر خبیثہ یعنی ایک برے درخت سے تشبیہ دی گئی جو اخلاقی طور پر کھوکھلا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی ثقافت کو کلمہ طیبہ کہا گیا جس کی بنیاد انصاف پر ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تنقید اچانک نہیں آئی، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہاں صدیوں سے تہذیبوں پر غور ہو رہا ہے، جس کے سامنے ہنٹنگٹن کا نظریہ بالکل نیا لگتا ہے۔ جیسے البیرونی نے تو صدیوں پہلے ہی تہذیبوں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تو پھر اس ساری بحث کا مطلب کیا نکلا؟ اس سے عالمی تنازعات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اردو رد عمل نے اس بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ تہذیبوں کی نہیں بلکہ انصاف کے اخلاقی جنگ ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر لڑائی شناخت کی نہیں، انصاف کی ہے، تو امن کا راستہ کیا ہوگا؟